الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم نے اپنے کلام میں ہم بندوں کو، جو اللہ کے بندے ہیں، یہ سکھایا ہے کہ ہم اس سے یہ دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب تو ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر زمانے میں ایسے اپنے بندے اس دنیا میں پیدا فرمائے کہ جن کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ انعام اس چیز کو نہیں کہتے ہیں جس کو ہم اپنے دنیا کے پیمانوں سے انعام سمجھتے ہیں۔ انعام دراصل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں اطمینان کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، قناعت کی شکل میں، خاکساری کی شکل میں، انسانیت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انعام اس چیز کا نام ہے کہ ہمارے پاس زیادہ بہت اچھا بینک بیلنس ہو، اچھی گاڑی ہو، واہ واہ ہو ہماری، شہرت ہو ہماری، اور دنیا کے سارے ساز و سامان ہوں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں کے جس کو ہم انعام سمجھتے ہیں، یہ تو امتحان ہے۔ انعام وہی ہے جس کا میں ذکر آج پھر کروں گا، اور اس سے پہلے گزشتہ بہت سے جمعوں سے کر رہا ہوں۔ بہت سے اس لیے میں نے کہا کہ میں نے اللہ کے ان نبیوں کا ذکر کیا تھا، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا ذکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کچھ جھلکیں دکھائی تھیں، اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک اور آپ کی زندگی مبارک کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے گزشتہ 3 جمعوں سے رکھ رہا ہوں۔ یہ انعام ہے اللہ کا، اور کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب سنیے انعام کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال غور کریں ہم لوگ کہ آپ ہی کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کے خزانے آپ کے پیروں کے نیچے آئے۔ یہ تو ایک بات ہوئی، خزانہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسری بات وہ یہ کہ جو دنیا کی سب سے بڑی دو طاقتیں تھیں، روم و فارس، ان کے جو سب سے بڑے بادشاہ تھے قیصر و کسریٰ کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جاتا تھا تو ایک دم ان کو تھرتھری چڑھ جاتی تھی، کانپ جاتے تھے وہ لوگ۔ یہ حقیقت ہے، وہ کانپ جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اسے انعام کہتے ہیں، دلوں میں جو جس کا روب ہوتا ہے اسے انعام کہتے ہیں۔ اب وہی حضرت عمر سنیے، یہ تو ایک طرف وہ کیفیت ہے انسانوں کی دنیا میں جو دنیا کی سب سے بڑی اس زمانے کی بادشاہتیں ہیں۔ جیسے آج کل، آج بھی نہیں، آج سے 20-25 سال قبل 2 بڑی طاقتیں تھیں دنیا کی، USSR اور امریکہ، USA اور USSR، ایسے ہی اس زمانے میں روم اور فارس 2 بڑی طاقتیں تھیں۔
تو ایک طرف وہ ان کا حال یہ میں نے بتایا آپ کو کہ ان کے بادشاہوں کے سامنے جب حضرت عمر کا نام آ جاتا تھا تو وہ کانپ جاتے تھے. اور ان کا کیا حال تھا حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ جسم پر 12 پیوندوں کا کرتا، 12 پیوندوں کا کرتا، سر پر پھٹا ہوا امامہ، پیروں میں ٹوٹی ہوئی جوتیاں. یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں، حقیقت ہے. یہ جسم پر 12 پیوندوں کا کرتا، سر پر پھٹا ہوا امامہ، پیروں میں ٹوٹی ہوئی جوتیاں، اور کاندھے پر ضعفاء کی، کمزوروں کی، بیواؤں کی مشق لے کے دوڑتے چلے جاتے. بیواؤں کے کام آتے تھے. وہ بیوائیں زیادہ تر وہ تھیں جو کہ جن کے شوہر جہاد میں شہید ہو گئے تھے. زیادہ تر بیوہ وہی تھیں جن کے شوہر شہید ہو چکے تھے. ان کی خدمت سمجھتے تھے کہ میری ذمہ داری ہے. ان کے گھر جاتے تھے، ان کی خیریت پوچھتے تھے، بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، یتیموں کے، ان کا سودا چولہا بلا کے دیتے تھے. اور دن بھر یہ کام کرتے تھے، خدمت ہی میں گزار دیتے تھے. اور رات کی بات آگے عرض کروں گا کہ رات میں کیا کرتے تھے. ابھی یہ دن کی بات کر رہا ہوں، صرف دن کی بات کر رہا ہوں. رات میں کیا کرتے تھے ابھی بتاؤں گا آپ کو. اس کے بعد تھک جاتے تھے جب مسجد نبوی کے کونے میں پتھریلے فرش پر ایسے ہی لیٹ کر سو جاتے. کوئی بستر کوئی چیز نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی سو جاتے تھے. پسینے سے تربتر گرمی کی حالت میں ہوتے تھے. لیکن آپ کو 12 ایسا دیکھا گیا، وفود آئے، بڑے بڑے ڈیلیگیشنز آئے، دیکھا کہ امیر المومنین تو ایسے زمین پر سو رہا ہے، فرش پر نہیں. اسے خاکساری کہتے ہیں. یہ انسانیت کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے، سب سے بڑی خوبی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاک کا بنا ہوا ہے، وہ ویسا ہی ہو جیسا ہے. اس کا جو خمیر ہے وہ مٹی کا خمیر ہے. خاک اور خاک ساری ہونی چاہیے. انہوں نے کر کے دکھایا. ایک بار آپ ہی کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا عرب میں. یہ سن 18 ہجری کی بات ہے. قحط پڑ گیا تو اتنے پریشان کہ بس گھبرائے بھی رہتے تھے ہر وقت. تو کہتے تھے پتہ نہیں مجھ سے میرا رب پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. میری رعایا یہاں جو رعایا ہے امت مسلمہ اور تمام لوگ، اس کو میں کیسے کھلاؤں. لہذا انہوں نے بہت دور کے ملکوں سے جہاں پر سے مل سکتا تھا سامان، بہت سامان، غلہ اور ہر چیز منگوائی اور خوب بٹوایا، خوب تقسیم کرایا کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی غریب کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ بھوکا سو جائے. قحط کے زمانے میں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا قحط ہے. اور مگر یہ ان کی حالت کیا تھی اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان کی کیا حالت تھی. کہ کچھ انہیں بے چین تھے، بےتاب رہتے تھے. یہ آتا ہے کہ کمزور ہو گئے تھے، رنگ کالا پڑ گیا تھا اس زمانے میں ان کا. اتنی محنت کر رہے تھے، اتنے پریشان تھے کہ رنگ کالا پڑ گیا تھا اور کمزوری بڑھ چکی تھی بہت زیادہ. انہی کے دور خلافت میں ایک بار اس قحط کے علاوہ الگ زندگی کا معاملہ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک بار معائنے کے لیے جانا ہوا ان کا، اپنے لشکروں کا معائنہ کرنے کے لیے، جو فتوحات تھیں اس کا معائنہ کرنے کے لیے ملک شام کی طرف جانا ہوا. راستے میں مختلف جگہوں پر جو چھاونیاں ہوتی ہیں، لشکر کی چھاونیاں تھیں اور لوگ تھے، وہاں پر ان کی ضیافت کے لیے سامان کیے گئے. مہمان کی ضیافت ویسے بھی کی جاتی ہے، اور امیر المومنین تھے وہ تو کھانا جب لایا گیا تو بیش قیمت کھانے آئے. تو انہوں نے پوچھا کہ سب لوگ ایسے ہی کھاتے ہیں؟ بس یہ پوچھ لیا کیا سب لوگ یہی کھاتے ہیں؟ یا امیر المومنین سب تو نہیں کھاتے. کہ نہ ہٹا لو اس کو.
میں وہی کھاؤں گا جو سب کھاتے ہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہے، ایک طرف وہ حال، ایک طرف یہ زندگی۔ کیا زندگی تھی آپ کی، راتوں کی زندگی اب میں بتا رہا ہوں، میں دن کی زندگی کا بھی حال میں نے ایک نقشہ کھینچا تھا، ایک جھلک دکھائی تھی آپ کو، رات کی زندگی دیکھیے۔ راتوں میں گشت کرتے ہیں، دور دور تک نکل جاتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مدینے سے 3 میل یعنی 5 کلومیٹر دور ایک حرار نام کا ایک مقام ہے، وہاں تک پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا ایک خیمہ ہے، وہاں پہ ایک عورت ہے، چولہا ہے، پہ کچھ ہانڈی رکھی ہوئی ہے، بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے کیا معاملہ ہے۔ کافی دیر دیکھتے رہے کہ بچے رو رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ان سے رہا نہیں گیا تو یہ پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کھلانے کے لیے بچوں کو، بھوک سے بےتاب ہیں بچے۔ میں نے ہانڈی چڑھا دی ہے صرف دکھانے کے لیے، پانی اس میں ڈال دیا ہے اور کچھ پتھر وتھر ڈال دیے ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ میں چاہتی ہوں کسی طریقے سے سو جائیں بچے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً دوڑے وہاں سے مدینہ منورہ جو 5 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے جا کر کے وہاں پر کچھ آٹا، کچھ کھجوریں اور کچھ گھی، اور تقریباً سب ملا کر میں سمجھتا ہوں کم سے کم 25-30 کلو ہوگا۔ آٹا بھی تھا، اتنا ہوگا 20-25 کلو، نہ صحیح تو 20 کلو ہی سمجھ لیے آٹا، اور پھر کھجوریں بھی 10 کلو تو ہوں گی تقریباً، اور پھر گھی اور جو بھی سامان بھی لیا، اور اپنے غلام اسلم سے کہا میرے کندھے پہ لدوا دے، لاد دے۔ تو کہنے لگا امیر المومنین، یعنی غلام نے کہا میرے کندھے پہ لا دیے تو یہ تو قیامت کے روز میرا بدن، میرا یہ لا دے گا تو؟ یہ کہہ رہے ہیں، یہ احساس ذمہ داری کہ تو لا دے گا میرا قیامت کے روز بدن، جو آج میری ذمہ داری ہے مجھے ہی کرنا ہے۔ چنانچہ سارا کا سارا وزن پھر 5 کلومیٹر دور لے کر گئے، اور وہاں جا کر خود چولہا جلایا، یہ آتا ہے، اور پھونکنے سے پھونک رہے تھے تو آنکھوں میں اور بالوں میں ان کے جو ہے سب راکھ آ رہی تھی، لیکن سب کچھ خود کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کھانے میں مدد کی، پکوانے میں اس کی، اور دیکھا کہ بچوں کو اٹھا دو، اور پھر کھلوایا، اور اس کے بعد واپس آئے تو صبح کو جو ہے بچوں کا اور عورت کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ جی میں عرض کر رہا ہوں رات کی زندگی، لیکن رات کی زندگی کا واقعہ ایک ہی نہیں، کتنے واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں گا۔ وہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایماندار کی کتنی قدر کرتے تھے۔ یہ ایک وہ تھا کہ خدمت کرنے کا جذبہ کتنا تھا۔ اب دوسری بات میں بتا رہا ہوں، یہ دوسرا ایک رخ ہے زندگی کا ان کے، کہ ایماندار کی کتنی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے ہی گشت لگا رہے تھے رات میں، ایک جگہ سے آواز آئی کہ بیٹی دودھ میں ذرا پانی ملا دو۔ کھڑے ہو گئے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ادھر سے آواز آئی دوسری عورت کی، دوسری بچی کی، کسی کی، کہ اماں جان آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین نے حکم جاری کروا دیا ہے کہ کوئی اپنے دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ تو آواز دوسری آئی جو ماں کی آواز تھی کہ بیٹی یہاں نہ امیر المومنین نہ ان کا منادی۔ تو وہ بچی کہتی ہے جو آواز دوسری آئی کہ اماں جان نہ صحیح امیر المومنین اور نہ منادی صحیح، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں ملاؤں گی پانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً غلام سے کہا اس پہ کوئی نشان لگا دو، گھر پہ ایک نشان لگا دو پہچان کے لیے۔ اور اس کے بعد اگلے دن ماں اور بیٹی کو بلایا، اور بلا کر یہ واقعہ سامنے رکھا، اور اپنے بیٹے حضرت عاصم سے کہا، پہلے تو یہ کہا کہ بیٹا اگر میں اس قابل ہوتا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میں شادی کر لیتا اس بچی سے،
کتنی پیاری بچی، کتنی اچھی بچی ہے، لیکن بیٹا تم اس سے شادی کر لو۔ حضرت عاصم نے شادی ان سے کی، نکاح کر لیا، اور آپ کو معلوم ہے وہ اس لڑکی کے نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایمان کی قدر، اس ایمان کی قدر جو حضرت عمر نے کی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس دنیا میں دیا۔ غور کیجئے، یہ برکتیں ہیں لوگوں کی، انعام والوں کی برکتیں ایسے بھی ہوتی ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے کبھی ایمان کی برکت کہاں کہاں تک متعدی ہوتی، پھیلتی ہے، اور کیسے پھیلتی ہے؟ اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو بس ایمان کا وہ ذرہ نصیب فرما دے کہ میں اپنے ان لوگوں کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انعام یافتہ ہیں، ان انعام یافتہ لوگوں کی تھوڑی سی زندگی کی اتباع ہم بھی کر لیں، اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں، تو ہماری زندگی بھی روشن و منور ہو جائے گی، میری اور آپ کی زندگی بھی، یہ دنیا کی زندگی بھی منور روشن ہو جائے گی، اور اصلی زندگی تو وہ ہے۔ اللہ رب کریم اس زندگی میں میرے لیے، آپ کے لیے فتح و کامرانی کے اور کامیابی کے فیصلے فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔